اس کا معنی کیا ہے کہ اس زبان سے جو بولتا ہے، سبحان اللہ، یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام ہرگز نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب قرآن کے اس اعلان کے بعد زبان رسول سے نکلنے والے جملے پر اعتراض کرنا یہ حضور پر نہیں، یہ خدا پر ہے۔ یہ اعتراض کس پر ہے؟ بولیے، اللہ پر ہے۔ جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس کے بولنے میں بھی اس کی خواہش شامل نہیں ہوتی، جس کے بولنے میں خواہش شامل نہیں، اس کے چلنے میں اس کی خواہش کیسے شامل ہوگی؟ پہلے بندے کا ارادہ بنتا ہے، خواہش دل میں ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں، تو پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ پہلے خواہش ہوتی ہے دل میں کہ میں کھانا کھاؤں، پھر وہ بندہ کھانے کے لیے تو وہ کرتا ہے۔ پہلے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں لباس پہنوں، پھر بندہ لباس پہنتا ہے۔ پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندے کے دل کے اندر ایک اس کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بندہ حرکت کرتا ہے۔ بے شک قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، دنیا والو میرا محبوب بولتا ہے تو میری مرضی سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ خواہش میری مرضی کے تابع ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ بھی کیا، سارے معاملات حضور کی پوری زندگی کی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کی مرضی کے۔ اگر ام المومنین پہ تہمت لگی تو میرے مصطفیٰ کا چپ رہنا بھی اللہ کی مرضی پر تھا، پھر بولنا بھی اللہ کی مرضی پر تھا، تحقیق کرنا بھی اللہ کی مرضی پر تھا۔ تو پھر جو اعتراض کرتے ہیں انہیں قرآن کا فہم نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن کا فہم رکھتے تو انہیں پتا ہوتا کہ مصطفیٰ کا کوئی فعل بھی حضور کی اپنی مرضی سے صادر نہیں ہوتا۔ حضور بولتے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں، حضور چلتے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، کسی پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، میرے مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، آج کے لیے گئے تو اللہ کی مرضی سے، صلح کی تو اللہ کی مرضی سے، جہاد کیا تو اللہ کی مرضی سے، حسنین کو کندھوں میں بٹھایا تو اللہ کی مرضی سے، سبحان اللہ، حسنین کے لیے سجدے کو لمبا کیا تو اللہ کی مرضی سے۔ تو پتہ چلا کہ فعل مصطفیٰ در حقیقت فعل خدا ہے، مرضی مولا ہے، منشاء مولا ہے۔ اس کا اظہار زبان مصطفیٰ سے ہوتا ہے، افعال مصطفیٰ سے ہوتا ہے، حرکات مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو جب اللہ کی ذات فاعل حقیقی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ محبوب کیوں اعلان کرتے کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، جو عالمین کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو رب۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ کیوں؟
فاعل جو ہے، فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سبحان وہ ارادہ فرماتا ہے تو بس کن کہتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو قادر ہے وہ اعلان کر رہا ہے، یہ معقوب نہ کبھی بہتا نہ کبھی بٹتا، یہ خاص سے بولتا بھی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، جب زبان کھولتا ہے تو اللہ کی وحی سے کھولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام نے 70 افراد کو بھیجا، انہیں شہید کر دیا گیا، تو اپنی مرضی سے بھیجا تھا؟ بولیے نہیں، کہ اللہ کی مرضی سے بھیجا تھا؟ اللہ کی مرضی۔ پہلے تو یہ ثابت کرو اعتراض سے پہلے، یہ بات دل کے کانوں سے سنو، پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضور نے اپنی مرضی سے بھیجا تھا، تو پھر اعتراض کرو کہ اگر پتا ہوتا تو کیوں بھیجتے؟ سمجھ آئے؟ جی۔ یہ خیال تب پیدا ہوتا ہے جب یہ سمجھ اور شعور نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ نے اگر افراد صحابہ کو بھیجا تو اپنی مرضی سے نہیں بھیجا، اللہ کی مرضی سے بھیجا، تو یہ اعتراض حضور پر نہیں اللہ پہ ہوگا۔ اگر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاتھ تلاش کرو، اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، اللہ کی مرضی سے فرمایا تھا۔ جب فرمایا کہ چلو تو اللہ کی مرضی سے فرمایا تھا، اپنی مرضی سے نہیں فرمایا تھا، تو پھر اعتراض حضور کی ذات پر نہیں، اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ تو معراج کا سفر، دیدار الہی، جنت کی سیر، آسمانوں کی سیر، یہ سارا طویل سفر، یہ لامکان تک پہنچنا، کعبہ قوسین و ادنا تک پہنچنا، اس میں بھی فاعل اللہ تھا، لے جانے والا اللہ ہے، سیر کرانے والا اللہ ہے، اعلان کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کے کسی فعل پر، کسی قول پر، کسی عمل پر اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، حضور سے صادر ہوتا ہے، پیچھے مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ واقعات کو سامنے رکھ کر اگر اس نظر سے دیکھا جائے نا تو سارے گناہ کون کرواتا ہے؟ بولو، شیطان کراتا ہے، ابلیس کراتا ہے، طاقت کس سے دی اس نے؟ اللہ سے۔ اس نے کہا نا یا اللہ میری عبادت کا مجھے صلہ دے، اللہ میں کیا صلہ دوں؟ اس نے کہا قیامت تک مجھے مہلت دے، مجھے یہ طاقت دے۔ اب جس طرح حضور پہ اعتراض کرتے ہو کہ حضور نے صحابہ کو کیوں بھیجا، اب اللہ پر اعتراض کرو کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گا، کیوں اختیار دیا اسے؟ اللہ نے اختیار دیا اسے تو اللہ پاک کو واضح پتہ نہیں تھا کہ یہ بندوں کو گمراہ کرے گا، پھر بھی طاقت دی، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سر پہ بزرگی کا تاج رکھا، اکرام کا تاج رکھا، عزت کا تاج رکھا، اپنی نیابت کا تاج رکھا، اشرف المخلوقات اس نے بنایا، اس کے لیے جنت بنائی، اس کے لیے بہترین نعمتیں تیار کی، بہترین ٹھکانہ بنایا۔ اب اللہ نے پتا تھا کہ یہ ابلیس گمراہ کرے گا، لیکن فرمایا اِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ تو امتحان دینا تھا کہ میں نے اس انسان کو اتنی عظمتوں سے نوازا، اسے اپنا اتنا قرب عطا کیا، اسے مسجود ملائک بنایا، اس کے لیے میں نے جنت تیار کی، اس کے لیے میں نے دنیا میں بھی طرح طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اب انسان ہو کر میری نعمتوں کو یاد کر کے شیطان کی بات کو ٹھکراتا ہے
یا شیطان کی بات مان کے میری نافرمانی کرتا ہے؟ یہ امتحان لینا تھا، امتحان لینا تھا، اس لیے اختیارات دے دیے، اس میں اس کی حکمتیں تھی۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس اللہ نے ہمیں اتنا بلند مقام عطا کیا، ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت ہمارے لیے بنائی، سورج چاند اور ستارے ہمارے لیے بنائے، ہزار نعمتیں ہمارے لیے تیار کی، اور جنت میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے تیار کی، اور انسان پھر اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ پھر بھی شیطان کی بات مانے، جس نے اسی کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے اسے بارگاہ سے نکال دیا۔ ہمارے بابا کے سامنے نہیں جھکا تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، اس نے انکار کیا، اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو ہم اس اللہ کے آگے جھکنے سے گریزاں ہیں، اس کے آگے جھکنا دوبارہ نہیں کرتے؟ تو یاد رکھو یہ امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ پر اگر حکمت کی خبر نہ ہو تو اللہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ اللہ کے حبیب پہ اعتراض کرنا علم پر یا حضور علیہ السلام کے کسی معاملے پر، یہ قطعاً رائے ہدایت نہیں ہے۔ رائے ہدایت یہ ہے کہ چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، سبحان اللہ، چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن کی۔ بولن کی جا کیسے ہو کہ فاعل حقیقی خود خالق ہے، عمل صادر ہو رہا ہے مصطفیٰ سے، فعل مصطفیٰ در حقیقت فعل خدا ہے، قول مصطفیٰ در حقیقت قول خدا ہے۔ اس لیے حضور کی ذات پہ اعتراض نہیں، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر لیا جائے، جب حضور کی بات آئے تو عقل کو قربان کر دیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ میرے محبوب کی شان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اللہ پاک کی حکمتیں ہیں۔ تو حضور کی ذات پہ اعتراض کرنا دین کو غالب کرنے کا والی بات ہے۔ قطعاً یہ توحید نہیں، ہم اہل سنت و جماعت حضور کو نہ الہ سمجھتے ہیں، نہ الہ کے قریب سمجھتے ہیں، نہ برابر سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھے حضور عبد ہیں لیکن عبد خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور بشر ہے لیکن سید البشر ہے، حضور مخلوق ہے لیکن افضل ترین مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور اس کی مخلوق ہے، اللہ الہ ہے، میرے مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، لیکن کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے افعال کو دیکھنا ہو تو افعال مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کے کلام کو دیکھنا ہو تو حضور کے کلام کو دیکھو۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ بولو بولو تو صحیح، حضور کی زبان سے نکلا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ زبان کس سے نکلا ہے؟ مصطفیٰ کی زبان سے، اور حضور کی زبان اندر سے نکلنے سے پہلے یہ ایک نور تھا۔ نور کا کلام نور ہوتا ہے، یہ نور تھا، نہ اس کے الفاظ تھے، نہ ادائیگی تھی، اور نہ ہی اس کی آواز تھی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز تھا۔ اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ، زبان مصطفیٰ سے نکلا، آواز بھی مل گئی، ادائیگی کا طریقہ بھی مل گیا، الفاظ بھی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کلام الہی ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟
कीमती मता क्या है? ईमान क्या है? ईमान बोलो। ईमान ईमान। कीमती दौलत सबसे क्या है? ईमान ईमान बच गया ना, दुनिया में कुछ भी हो गया, कितना भी नुकसान हो जाए, बीमार हो जाए बंदा, सब कुछ लुट भी जाए, ईमान बच जाए तो वो नाकाम नहीं है। बेशक अगर दुनिया बचा के ईमान जाया कर लिया तो ये नाकामी है। तो कीमती मता क्या है? बोलिए, बोलो। ईमान की- ईमान। अब ईमान की हिफाजत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत ईमान की हिफाजत की है कि नहीं है? बोलिए। अब जो तुम कोई बता तुम्हें दौलत की हिफाजत का तरीका बताए या तुम्हें चोरी से बचा ले, उसके आप एहसान मानोगे? नहीं होंगे। आपका बेटा बीमार हो जाए, कोई डॉक्टर उसके इलाज करता है तो आप उसके एहसान मान नहीं होते हैं। दुनिया की नेमतें, कोई बंदा तुम्हारे दुनिया की नेमतें बचाने के लिए तुम्हें तरीका बताए, तुम्हारे साथ मुआवनत करे, तुम्हारी मदद करे, तो उसके आप एहसान मान नहीं होते हैं। तो सबसे कीमती दौलत कौन सी है? ईमान ईमान। तो जो तुम्हें ईमान बचाने का तरीका बताए उसका कोई एहसान नहीं। बोलिए। सबसे बड़ी कीमत तो ईमान है, दौलत ईमान है, सबसे बड़ी मता ईमान है। और आपके ईमान की जो फिक्र करता है, जो तुम्हें ईमान को के बचाने का तरीका बताता है, जो तुम्हें ईमान की हकीकत बताता है, दर हकीकत वही सबसे बड़ा तुम्हारा खैर खा है। बेशक वो तुम्हारा खैर खा है। दुश्मन भड़काता है तुम्हें, उसकी दुश्मनी पर अब ईमान है क्या? भाई लोग कहते हैं देखो जी बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, और कोई बात नहीं आती। और बात है क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान को बचाए बगैर कोई अमल है? अगर ईमान ना रहे तो नमाज, ईमान ना रहे तो हज है? नहीं है। अब ईमान क्या है? कुरान उठाओ, हदीस उठाओ और बुखारी शरीफ, कुल इन काना आबाउकुम अबनाउकुम, कुरान की आयत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हक्कन बिवालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। बुखारी की हदीस इस बात पे गवाह है कि ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ईमान मिल जाए तो अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान। पहले ईमान मिलता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। पहले ईमान मिलता है तो ईमान वाले अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। समझिए, पहले ईमान आता है कल्ब में, फिर अल्लाह की मोहब्बत आती है। बेशक मुझे तो बात जातो अल्हम्दुलिल्लाह तादी से नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो आपका आवाज सुनते हैं, आपके यहाँ से लोग बात सुनते हैं, लेकिन ये कदर वाले को पता होता है कि ये कितनी अजीब बात है। बेशक अगर रसूलुल्लाह से हट गए तो ईमान गया, ईमान गया तो जन्नत का कोई भी सफर नहीं है। ईमान बच गया तो जन्नत तुम्हारी है। बेशक तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान है। अब मोहब्बत है क्या? अब खुद अपने मन में जान के सोच लो, किसी बंदे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो तो आपको उसकी कोई खामी नजर नहीं आती। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो आती है? नहीं कोई कमजोरी नजर नहीं आती। जो नजर कमजोरी देखती है वो मोहब्बत वाली नजर नहीं होती। सुभान अल्लाह मोहब्बत सुभान। वाली नजर हमेशा खूबियां देखती है। सुभान अल्लाह मोहब्बत वाली नजर हमेशा कमालात देखती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत वाली नजर अगर मोहब्बत का दावा करके नक्श देखती है तो यही दावा, यही नक्श का देखना फुकदाने मोहब्बत की दलील है और किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। बेशक जब कोई बंदा तुम्हें कहता है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ,
لیکن مصطفیٰ کریم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں کام نہیں جانتے تھے، یہ پتہ نہیں، اس پہ دلیلیں دیتا ہے، اسی لمحے سمجھ لے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آہار تلاش کرنے کو نہ دیکھتے، لامکان پہ جانے کو دیکھتے۔ محبت والے تو بیان کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ لامکان تک گئے، تو اللہ نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اب جو کلام مصطفیٰ ہے وہ کلام خدا ہے، فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے، اب اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے دل سا ہوسی، آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبت والی آنکھ ہمیشہ خوبیاں دیکھتی ہے، اور یاد رکھیں جب نفرت پیدا ہو جائے نا تو اس نظر میں یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اسے نفس کہہ لو یا خوبی کہہ لو، کہ اسے خوبی بھی عیب نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور محبت آ جائے تو بظاہر عیب بھی خوبی بن کے نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کسی ایک صحابی نے کبھی حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ کا نام لے کے ہم باتیں کرتے ہیں، یہ دلیلیں ہم خود کرتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، ایمان بچ گیا تو قیامت کے دن حضور شفاعت کر کے جنت میں ضرور لے جائیں گے۔ ایمان بچا، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے با مصطفیٰ میرے ساتھ ہے شرا کہ تھی معوض گر بہو نرسیتی تمام مولا بیست۔ علامہ نے کہہ دیا دنیا والو، ان سارے کا سارا حضور کی ذات سے تعلق کا نام ہے، اگر وہ تعلق نہ ہوا تو بھولا بھی ہے، تمام بھولا بھی ہے، پھر تم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک جانے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں تک جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو۔ وہ مصطفیٰ کریم اتنے کریم ہیں کہ وہ عالمین کی رحمت ہے۔ تشریف لائے تو امت کی بخشش کی دعا، معراج پہ گئے تو امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت بھی موت کو یاد نہیں رکھا، عرض کی میرے مولا تو نے مجھے لامکان کی بلندیوں تک بلایا، مجھ پہ اتنا کرم کیا، مجھے اپنا دیدار کرایا، تو میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے میں تمہیں امت کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں، وہ تحفہ لے جا کے امت کو دے دے، تیری معراج لامکان پہ ہوئی ہے، تیرا امتی سجدے میں جائے گا، معراج کرا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفہ کسے دیا جاتا ہے بھائی؟ تحفہ عام بندے کو کوئی تحفہ دیتا ہے بولی، تحفہ اسے دیا جاتا ہے جو خاص ہوتا ہے، بے شک، جس سے بڑا تعلق ہو، قریبی تعلق ہو، دوستی ہو، محبت ہو، اسے بندہ تحفہ دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جس سے تعلق ہی نہیں کسی نے اسے تحفہ دیا ہو؟ اب غور کریں، تحفہ مانگنے والے مصطفیٰ کریم، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ دینے والا خدا، نہ خدا کی نظر میں تم کامتار ہو اور نہ مصطفیٰ کی نظر میں تمہارا کوئی کامتار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی نظر میں بھی تم خاص ہو، اللہ کی نگاہ میں بھی تم خاص ہو، جن کے لیے اللہ پاک نے تحفہ بھیجا۔ تو یہ نماز تحفہ ہے، 50 فرض ہوئی، 5 رہ گئی، لیکن ثواب اللہ نے فرمایا 50 کا دوں گا، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، لیکن نماز کی لذت میں نے عرض کی تب ملے گی جب حضور کی ذات کی غلامی میں آ جاؤ گے، سرکار کا تعلق جڑ گیا، ایمان کامل ہو گیا، پھر سجدہ کرو گے تو اس سجدے میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیدار خدا معراج ہے، اعتراض کرنے کی بجائے عمل کر کے دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی دیدار نہیں، یہ تو ہزارہ اولیاء کرام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ حضور نبی کریم اور بزرگان دین نے بتایا نہیں۔ اللہ کرم کرتا ہے جب اس کے محبوب کا آپ ذکر کرتے ہو نا تو اللہ کرم کرتا ہے۔ میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے بھی اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے مجھ سے پوچھا خواب کے اندر کہ مانگ کیا مانگتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے، مجھ سے مانگ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ
آپ بھی اپنے آپ کو اس قابل کر لیں، اس کے محبوب کے ہو تو خدا تمہارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو دور سے ہٹ کر راستہ اب تک نہیں جاتا۔ یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کے قدموں سے ہو گیا، حضور کے قدموں تک آ جاؤ۔ تو یہ تحفہ ہے نماز، اسے قبول کرو دل و جان سے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، خود بھی پڑھو۔ اپنے اولاد سے اگر محبت ہے، کسی سے دوستی ہے، اسے نماز کی ترغیب دو۔ اپنے بھائیوں سے اگر پیار ہے، اسے نماز کی ترغیب دو، انہیں نماز کی طرف راغب کرو۔ نماز پڑھو گے ساری پریشانیاں اللہ دور کرے گا، اطمینان قلب اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے اور تجویزات لینے کے لیے جاتے ہیں، پھر دولت بھی لٹاتے ہیں، عزتیں بھی لٹاتے ہیں، اور پھر آپ بھی کچھ نہیں آتا۔ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ موضوع خدا جانے بعد میں شروع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیں یہ بات، اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے تو پھر نماز سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ سجدے سے ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو کثرت سے اس کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ حضور سے حضرت ربیعہ نے مانگا تھا، سرکار نے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ ملے گی لیکن میری مدد کا۔ یا اللہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کو کثرت سے سجدے کیا کر، اللہ کو کثرت سے سجدے کیا کر۔ اب جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں دل کے اندر نیت کرو کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ آیا، حضور لے کر آئے، وہ آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ حضور کسی کو تحفہ بھیجے جو قبول نہ کرے، بولو وہ سے راضی ہوتا ہے نہیں، کہ میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ بوجھ نہیں، یہ تحفہ ہے۔ ساری برکات کی اصول کا ذریعہ نماز ہے۔ آخرت کے سوا دنیاوی معاملات میں سکون قلب کا ذریعہ نماز ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ نماز ہے، گھر میں برکات کا ذریعہ نماز ہے، اور بے برکتی کا سبب بے نمازی ہے۔ نماز وقت پہ ادا کرو، گھر میں برکتیں ہوں گی۔ قرآن کی تلاوت گھر میں کرو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو پانچگانہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ تحفہ معراج ہمیں دیا، اللہ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔